آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں، تو میری ماں کے تعلق سے دعائے مغفرت کی اجازت میرے رب کی طرف سے نہیں ملی۔ ثبوت یہ ملا کہ اگر کوئی شرک کے اوپر مرا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ لے کر کے آئے، جو عمل لے کر کے آئے، خاص طور سے جو عقیدہ لے کر کے آپ آئے، اس عقیدے کے اوپر اگر کسی کی موت نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ توحید کی اتنی تو برکت بالکل واضح ہے کہ آدمی کتنا ہی گناہ لے کر کے کیوں نہ گیا ہو، کتنا ہی گناہ کر کے کیوں نہ مرا ہو، اگر توحید کے اوپر گیا ہے، توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، تو تمام مسلمانوں کو اجازت ہے اس بات کی، بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے گنہگار مومن کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ لیکن اگر وہ شرک کے اوپر مرا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت تک کی اجازت نہیں ہے۔ کم سے کم توحید کی اتنی برکت تو واضح ہے، لہذا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اور مسلم شریف کی وہ روایت ملا لیں تو یہ بات جو ابھی میں نے کہی بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ما من رجل یموت، مسلم کتاب الجنائز میں ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں، 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو الا شفعہم اللہ، اللہ اس مردے کی بخشش کر دیتا ہے، سفارش قبول کر لیتا ہے ان 40 ایسے آدمیوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اور ان کی دعا کو قبول کر کے مردے کو بخش دیتا ہے۔ توحید کی برکت دیکھ رہے ہیں آپ، اور شرک کی شناعت اور قباحت محسوس ہو رہی ہے۔ لہذا وصیت کر کے جائیے کہ میری نماز جنازہ موحد عالم پڑھائے، اور میری نماز جنازہ میں مشرک قطعاً نہ آئیں، میری نماز جنازہ صرف موحد لوگ پڑھائیں۔ اس لیے کہ 40 مسلم کی روایت ہے، جرا بھی نہیں ہے روات پر، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے کہ جو کوئی آدمی مر جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں، صفت آئی لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، توحید پر کاربند ہوں اور توحید ان کی بہت مضبوط ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی مردے کے حق میں ان کی جو سفارش ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ دعائے مغفرت مردے کے حق میں قبول کر لیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، پھر میں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ دعائے مغفرت کی اجازت تو نے نہیں دی، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اجازت دی، فَأُذِنَ لِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی، اور آپ نے تاکید فرمائی مسلمانوں کو فَزُورُ الْقُبُورِ، تم لوگ قبروں کی زیارت کرو۔ زیارت قبر مسنون معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، مسنون کب ہے، فے سے وجہ بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ قبروں کی یہ زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ اس کا مطلب قبروں کی زیارت اس لیے ہے تاکہ موت یاد آئے، اور اگر قبروں کی زیارت کا یہ مقصد نہ ہو تذکیر موت، تو پھر قبروں کی زیارت ناجائز ٹھہرتی ہے، قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے اگر یہ مقصد نہ ہو۔ قبر والے سے مانگنا ہے یا وہاں جا کر کے کچھ بدعات اور رسومات اور قبیح چیزیں کرنی ہیں، تو وہاں جانے کی مردوں کو بھی اجازت نہیں، عورتوں کو بھی اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ زیارت قبر ناجائز ہے اگر یہ مقصد نہ ہو۔ فے سے وجہ بتائی گئی، فے سبب تذکیر موت، تذکیر موت اگر سبب نہ ہو تو پھر زیارت قبر ناجائز ہے۔ گویا کہ صرف ایک ہی سبب ہے زیارت قبر کا، وہ ہے
موت کو یاد رکھنا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رونے کی ایک قسم ہے بکاء الموافقہ، کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر رو پڑنا، جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ماں کی قبر پر پہنچے تو زاروں قطار رونے لگے، تو آپ کو روتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام رو پڑے گے، فبکا وبکا من حولہ، یہ بکاء الموافقہ ہے، یہ رونے کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے نفاق کا رونا۔ بہت سارے لوگ ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے رونے لگتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ دیکھو ہاتھ اٹھا کر کیسا دعا مانگ کر کے اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ یہ رونا اللہ کو بہت مبغوض ہے، اس رونے کو بکاء نفاق بولتے ہیں۔ نفاق کا رونا یہ ممنوع ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے میں بہت پرہیزگار ہوں، بہت تقوی والا ہوں، اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، یہ بتانے کے لیے اگر کوئی روتا ہے، ایک جماعت ہے پوری ادھر ادھر دیکھتی کرنے لگتی ہے، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کا کام کر رہے ہیں بیچارے، دیکھو اللہ سے کتنے ڈرتے ہیں، یہ روتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے۔ یہ بکاء نفاق، نفاق کا رونا، یہ اللہ کے نزدیک بہت مبغوض رونا ہے۔ تیسرا رونا ہے بکاء المستأجر، اجرت پر لیے ہوئے آدمی کا رونا۔ عرب میں جب کوئی آدمی مر جاتا تھا